بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس کے بعد ایک کپڑا طلب کر کے گلے کے زخم پر باندھا، دوبارہ اہل حرم سے رخصت ہوئے اور میدان کی طرف گئے۔ آپ نے بڑی کوشش کی کہ آب فرات خیمہ تک پہنچا دیں۔ لشکر شام نے آپ کو روک لیا اور پانی خیمے تک پہنچنے نہ دیا۔ مالی السبتین جلد 1 صفحہ 325۔ نمبر 4، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح قتل کیا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے منع کیا ہے۔ لقد قتل بالسیف والسنان وبالحجارۃ وبالخشیب بالعصا۔ آپ کو تلوار سے، نیزوں سے، پتھروں سے، لکڑی اور عصا سے قتل کیا گیا۔ وَلَقَدْ وَتَنُوهُ الْخِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ۔ پھر اس کے بعد آپ کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ کبریت الاحمر صفحہ 134۔ ذوالجناح کے مصائب۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام پشت فرش سے زمین پر تشریف لائے، آپ کے گھوڑے نے جس کا نام ذوالجناح تھا آپ کا طواف کرنے لگا۔ اس طرح وہ آپ کا بچاؤ کر رہا تھا، بار بار ہنہنا رہا تھا اور صیحہ کر رہا تھا۔ عمر سعد چلایا، اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، کیونکہ یہ رسول خدا کی بہترین گھوڑا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے گھیر لیا تاکہ پکڑیں، لیکن وہ اپنے پاؤں سے مار کر سب کو دور کرنے لگا۔ اسی عالم میں اس نے 40 آدمیوں کو قتل کیا۔ عمر سعد چلایا، اسے چھوڑ دو تاکہ دیکھوں وہ کیا کرتا ہے۔ جس وقت گھوڑے نے امن کا احساس کیا، امام حسین علیہ السلام کے بدن پارا پارا کے قریب آیا، اپنے بالوں کو خون حسین سے رنگین کیا۔ امام کا بدن سوکھنے لگا، پھر بلند آواز سے چلانے لگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ چلا کر کہہ رہا تھا، الظلمات الظلمات من امت قاتلت ابن بنت نبیہا۔ ہائے ظلم، ہائے ظلم اس امت کا جس نے دختر رسول کے فرزند کو قتل کیا۔ پھر اس نے خیمے کا رخ کیا، وہ چلاتا جاتا تھا، اس کی گریہ وزاری کی آواز سے تمام صحرا گونج اٹھا۔ وقد ملا اللبید اسہیلا۔ حضرت زینب نے گھوڑے کی آواز سنی تو بہن ام کلثوم سے فرمایا، یہ میرے بھیا حسین کا گھوڑا ہے، خیمے کی طرف آ رہا ہے، شاید اس کے ہمراہ پانی بھی ہو۔ ام کلثوم سراسیمہ خیمے سے باہر آئیں، آپ نے گھوڑے کو دیکھا کہ گھوڑا تو ہے لیکن سوار نہیں ہے، اپنا سر پیٹنے لگیں اور فریاد کرنے لگیں، قتل واللہ الحسین، خدا کی قسم بھیا حسین قتل کر دیے گئے۔ جناب زینب نے بہن کی آواز سنی تو بلند آواز سے رونے لگیں، مرثیہ پڑھنے اور آنسو بہانے لگیں۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 51۔ مقتل المکرم صفحہ 346۔ اسرا فرسکا شردن۔ اے جد بزرگوار، میں اس منظر کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں جبکہ اہل حرم نے آپ کا گھوڑا دیکھا کہ سر جھکائے مصیبت زدہ چلا آ رہا ہے، زین ڈھیلی ہوئی ہے۔ تمام اہل حرم خیمے سے باہر آ گئے، یہ منظر دیکھ کر اپنے بال پریشان کر لیے، اپنے چہروں پر تماچے مارنے لگے۔ ان کے چہرے کھلے تھے، ان کی فریادیں بلند تھیں کیونکہ عزت ہاتھ سے جاتی دیکھ رہی تھیں۔ اسی حال میں قتل گاہ کی طرف دوڑیں۔ انہوں نے دیکھا کہ شمر آپ کے سینے پر سوار ہے اور حلقوم پر تلوار چلا رہا ہے تاکہ آپ کا گلا کاٹے۔ نفس المحموم صفحہ 200۔ سکینہ اور ذوالجناح۔ دوسری روایت ہے کہ جس وقت صدائے ذوالجناح خیمے میں پہنچی،
زینب سلام اللہ علیہا نے سکینہ سے کہا، پیاری سکینہ، تیرا بابا پانی لایا ہے، جا کر پی لے۔ سکینہ خیمے سے باہر آئی۔ جب سکینہ نے ذوالجناح کا منظر دیکھا، صدائے گریہ و زاری بلند کی، وا محمدہ ہو، وا غریبہ ہو، وا حسینہ ہو، وا جدہ ہو، وا فاطمتہ، وا علیہ۔ اے گھوڑے میرے بابا کیا ہوئے؟ شافع قیامت کو کہاں چھوڑ آیا؟ روشنی چشم رسول کہاں ہے؟ گھوڑے سے خطاب کر کے چند شعر پڑے۔ میمونہ اشفیت الادا ادیا من ولینا۔ اے مبارک گھوڑے میرے بابا کو دشمنوں کے درمیان خاک و خون میں غلطاں چھوڑ آیا۔ وہ لوگ بابا کے بدن پر زخم لگا رہے ہیں۔ اے گھوڑے واپس جاؤ اور میرے بابا کو لے آ۔ اگر انہیں لے آیا تو میں تیرا احترام کروں گی۔ تذکرۃ الشہداء ملا حبیب اللہ کاشانی، صفحہ 349۔ کتاب مصائب المعصومین میں ہے کہ جس وقت ذوالجناح خیمے کی طرف آیا، اہل حرم نالہ و فریاد کرتے ہوئے منہ پر تماچے مارنے لگیں اور خیمے سے باہر آ گئیں۔ ہر ایک نے گھوڑے سے اپنا دکھڑا بیان کیا۔ ایک نے کہا، اے گھوڑے تو حسین کو لے گیا، واپس کیوں نہیں لایا؟ جناب زینب نے کہا، ہائے میں تیری خون آلودہ صورت دیکھ رہی ہوں۔ سکینہ نے کہا، میرا بابا جب گیا تھا تو پیاسا تھا۔ یا جو ادہل سکی ابھی ام قتل عطشانن۔ اے گھوڑے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا ہی قتل کیا گیا؟ نقل از الوقائل الحوادث جلد 3 صفحہ 237۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس گھوڑے نے خیام کے پاس ہی اس قدر سر پٹکا کہ وہیں مر گیا۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 50، بحوالہ مالی الصدوق نفس المحموم صفحہ 200۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ وہ گھوڑا وحشت زدہ اہل حرم کے پاس سے چلا آیا اور اپنے کو فرات میں ڈال دیا، پھر اسے کسی نے نہ دیکھا۔ تذکرۃ الشہداء صفحہ 353۔ مصائب آل محمد حصہ سوم۔ مصائب خاندان رسالت بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام۔ رسم و رواج ہے کہ جب دنیا سے کوئی گزر جائے تو مسلمان اور جان پہچان کے لوگ پسماندگان کو تسلی دیتے ہیں، لیکن شہادت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار کی شہادت کے موقع پر اس رسم و رواج کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے برعکس انتہائی بے رحمی کا برتاؤ کرتے ہوئے مصائب میں اور زیادتی کی گئی۔ یہاں بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کے چند حادثوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، غارت گری۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، بے رحم دشمنوں نے جو دنیا کی خاطر حسین سے لڑنے آئے تھے، جو کچھ ہاتھ لگا سب کچھ لوٹ لیا، یہاں تک کہ امام کا لباس بھی لوٹ لیا اور امام کے جسد اطہر کو کربلا کی گرم خاک پر بے لباس چھوڑ دیا۔ بحر بن کعب نے امام علیہ السلام کا جامہ لے لیا۔ اخنس بن مرشد نے آپ علیہ السلام کا عمامہ لوٹا۔ اسود بن خالد نے آپ کی جوتیاں لے لیں۔ بجدل بن سلیم نے آپ کی انگوٹھی اتارنے کی غرض سے انگلیاں کاٹیں۔ عمر سعد نے امام کی زرہ لے لی۔ جمی بن خلق نے تلوار لے لی۔ پھر ہجوم کر کے سب نے خیموں پر حملہ کیا اور وحشیانہ طریقے سے لوٹنے لگے۔ جو کچھ خیموں میں تھا لوٹ لیا، یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ حتیٰ جعلوا ینتزعون ملحفۃ المرأۃ علی ظہرہا، یہاں تک کہ خواتین جو چادریں اوڑھے ہوئے تھیں انہیں بھی لوٹ لیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔